اس بچے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا نام فقط ہے۔ فقط اپنی زندگی میں بہت اچھا محسوس کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ہمسایوں کی لڑکی کے ساتھ سکول جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ دور سکول کے لیے جاتا ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو اکٹھے ہنستے کھیلتے واپس گھر کی طرف روان دواں ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے آ رہے ہوتے ہیں۔ اچانک زندگی کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فقط کے ساتھ آج سکول گئی تھی اور باتیں کرتی رہی ہے اور سکول سے لیٹ آئی ہے۔ وہ اپنے دربار کے سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور بتا دیتا ہے۔ اتنے میں فقط کے والد کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنا بڑا جرم کیا ہو گیا۔ ابھی بچے تو ہیں، وہ اکٹھے سکول جائیں گے، اکٹھے سکول میں کھیلیں گے، پڑھیں گے اور واپس آ جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف زندگی کے والد کو اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، کوئی بھی اس کی بات نہیں سنیں گے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے جبکہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی ہی نہیں۔ جب وہ یہ سوچ کر اپنے تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے تو لوگ سارے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی کے والد کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے۔ دوسری طرف زندگی بالکل دور تنہائی ایریا میں چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ اس کو بہت یاد کرتی ہے فقط کو، اور بار بار اس کو پکارتی ہے۔ یہی بس سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائے، کوئی بھی لمحہ میرے بغیر نہ گزارے۔ وہ اس کے بغیر بالکل بھی دن اور رات نہیں گزار سکتی تھی۔ آخر کار یہ لمحات گزر جاتے ہیں اور فقط دوسری طرف ایک دربار پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنے سارے دوستوں اور بیٹھے ہوئے درباریوں کے ساتھ منت مان لیتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ جب میں سچے دل سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو وہ مجھے کیوں نہیں مل سکتی۔ وہ ہر بار دل کی گہرائیوں سے ہاتھ جوڑ کر وہ بار بار یہی التجا کرتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا دھندا یا لڑائی دو نمبری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یہ التجا میرے رب سے ہے، وہ میری التجا بالکل لازمی قبول کرے گا اور میں اپنی زندگی کے ساتھ ہنسی خوشی گزاروں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ بہت دیر تک ایسے کرتا رہتا ہے۔ آخر کار وہ ایک دور ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پا لیتا ہے۔ فقط جب زندگی سے ملتا ہے تو اتنا حیران خوش ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں آتا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے پاس بیٹھا ہوں، اس کے ہاتھ گالوں کو لگا رہا ہوں، اس کا ماتھوں کو دیکھ رہا ہوں، آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کو یقین نہیں آتا کہ میں کون سی میں نے زندگی پالی ہے جس کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا۔ دوسری طرف زندگی بھی فقط کو دیکھ کر بے حد خوش ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہی رہتی ہے۔ فقط کے ایک دوست نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو،
ابھی سے اس سے کنارہ کر لے۔ آخر فقط کیوں مانتا ہے اپنے دوست کی بات جس نے اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہو؟ وہ بہت اس کو سمجھاتا ہے کہ یار ایسے نہیں کرتے، وہ بھی آخر کسی کی عزت ہے، تم اگر ایسے کرو گے تو تمہارے سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں گے، تم اکیلے پھرتے رہو گے، کبھی بھی تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا، حالانکہ تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے بھی، تمہاری بات سننے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو بار بار منافقت کے لحاظ سے سمجھاتا ہے۔ ادھر زندگی کے تایا جب اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بس ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اب زندگی کو فقط سے پیچھا چھڑوانا لازمی ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، وہ ہر بار ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے تایا وہ ہر حد تک پار کر کے اپنے ساتھیوں کو لے جاتے ہیں۔ ادھر زندگی اپنی سہیلی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اب میرے ساتھ چل سکتی ہو، میرے گھر والوں کے ساتھ بات کر سکتی ہو، فقط کو سمجھا سکتی ہو۔ تو اس کی دوست بالکل انکار کر دیتی ہے، بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے لوگوں کو بلا لیتی ہے اور اس کی خوب مذاق اڑاتی ہے۔ وہ اتنا مذاق اڑاتی ہے کہ کچھ لوگ اس پر غصہ کرتے ہیں زندگی کے اوپر کہ اس نے ایسا قدم آخر کیوں اٹھایا۔ بالآخر اس کی دوست اس کو انکار کر دیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ ادھر فقط کے والد سخت پریشان ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے باقی لوگ، فقط کے چاچا، تایا اور باقی جاننے والے اس کے والد کو تانا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا آپ نے اس بچے کی اتنی گندی تربیت کی ہے؟ کیا یہ آپ نے اس کو سکھایا تھا؟ کیا آپ میں کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایسی حرکت کی ہے؟ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، اس کا کیا حل ہے۔ اب زندگی کے والد فقط کے والد کے ہمسایوں کے ساتھ یہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر آج کے بعد تمہارا بیٹا فقط راستے میں زندگی کے دیکھ لیا تو اس کی کوئی خیر نہیں ہوگی، ہم اس کے لیے ہر کوشش کریں گے۔ اب کچھ لوگ گاؤں کے باتیں چیمگوئیاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے، کیا کوئی ان میں سچائی بھی ہے یا یہ ساری باتیں من گڑت کی جاتی ہیں اور اسی کے اوپر ایک دوسرے کو اکسایا جا رہا ہے۔ ان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایک دوسرے کو یہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ادھر زندگی اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوتی ہے اور صرف فقط کو مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کے دل میں بار بار یہی فقط نکلتا ہے۔ فقط اپنے دوبارہ اسی دربار میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے یہی التجا کرتا ہے کہ کاش میری زندگی واپس مل جائے، ساری زندگی اسی کے نام کر دوں گا، کبھی بھی کوئی شکایت نہیں آنے دوں گا۔ وہ یہ التجا کرتے کرتے
بہت دیر کر دیتا ہے اور پھر آخر کار ادھر سے زندگی کو بھی خبر ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف چل پڑتی ہے. اسی طرح اپنے بکھرے بالوں سے اکیلی اس کی طرف بھاگ جاتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب اگر اس نے نہ میری طرف دیکھا اور نہ مجھے اس نے پایا، نہ اس نے مجھے اگر دیکھا تو میرا کیا ہوگا، جس کی خاطر جا رہی ہوں. اب ایک شخص اس کو جاتے ہوئے جنگل میں دیکھ لیتا ہے. یہاں یہ صحرا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ لیا کرتے ہیں اور یہ بڑی غور سے اس کو دیکھتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو جا کے بتائیں گے فقط کے والد کو اور زندگی کے والد کو کہ یہ وہاں سے